الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وقال تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور نئی کلاس ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں. عنوان بڑا اہم ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا تعلق عقیدے سے بھی موجود ہے، اور دور حاضر کے اندر کتنی قسم کی گمراہیاں اس موضوع کے حوالے سے موجود ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس موضوع کا سہارا لے کر بہت سارے لوگوں کے عقیدے کو خراب کر دیا. موضوع کیا ہے؟ نظر بد. نظر بد، اس کی کیا حقیقت ہے، اور نظر بد کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ اگر وہ حق ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کا ذکر ہم کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے. چلیے سب سے پہلے بات کروں نظر کی، جس کو عربی میں العین کہا جاتا ہے. نظر ہے کیا؟ امام ابن القیم رحم اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بڑی پیاری بات اس کے حوالے سے کی ہے، اور بلکہ واضح انداز سے کچھ بنیادی باتوں کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ یہ سہام تخرج من نفس الحاسد او العائن نحو المحسود او المعین تصیبہ تارتا وتخطیہ تارتا. کہتے ہیں اصل میں امام ابن القیم نے حسد کی اور نظر بد کی دونوں کی تعریف ایک ساتھ کی ہے. کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اس تیر کو نظر بد یا حسد کہا جاتا ہے جو حسد کرنے والے یا نظر لگانے والے کی نگاہ سے نکلتی ہے. بسا اوقات وہ سامنے والے کو لگ جاتی ہے، بسا اوقات اس سے نکل جاتی ہے. اور ایک کتاب بدائع الفوائد، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو نظر لگانے والا ہے، جو نظر بد ہے، نظر بد کا اصل آدمی ہے، اور حاسد ہے، یہ دونوں ایک چیز میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک چیز میں جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اکٹھا کہاں ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی شروع ہوتے ہیں. حسد بھی اس کی شروعات نگاہ سے ہوتی ہے، نظر بد کی شروعات نگاہ سے ہوتی ہے. اور رہی بات کہ کہاں یہ جدا ہوتے ہیں، نگاہ کی وجہ سے ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچانے کی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. چلیے جب اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ نظر بد کا مسئلہ ایسا ہے، چلیے نظر بد کے حوالے سے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہوگی اور جاننی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی قسم کی بیماریاں اس دنیا میں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. چاہے وہ بیماریاں ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، درد ہو، تکلیف ہو، انسان اسے دل میں محسوس کرے، جسم کی کسی حصے میں محسوس کرے، یا بسا اوقات کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جسے انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا ہے، مگر بار بار انسان اس کو فیس کرتا رہتا ہے. اب جتنے بھی بیماریاں دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہیں یا انسانوں میں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں میں ایک بڑی خطرناک بیماری نظر بد کی ہے. حقیقی طور پر نظر بد ایک ایسی بیماری ہے جس کی تأثیر حقیقی طور پر واقع ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث العین حق، آپ نے کہا کہ نظر بد حق ہے، یعنی اس کا نقصان پہنچنا، نظر بد کا واقع ہونا، یہ صحیح بات ہے، یہ نہ جھوٹی بات ہے، نہ ہی اس کو عقل کیا ہے انکار کرتی ہے، نہ شریعت اس کی حقیقت کا انکار کرتی ہے. اور اس سے ماقبل جتنے بھی امتیں گزری ہیں، ان میں سے کسی نے نظر بد کا انکار نہیں کیا ہے، چاہے وہ شریعت جیسی بھی ہو، چاہے اس کے نبی
چاہے امتی جس حالت میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، تمام کے تمام لوگوں نے نظر بد کا اقرار کیا ہے اور نظر بد کا انکار نہیں کیا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ نظر بد ایسے نہیں ہے کہ وہ بذات خود لگ جاتی ہے، نظر بد ایسی نہیں ہے کہ وہ بذات خود لگ جاتی ہے، بلکہ ہر چیز جو انسان کو نقصان کے طور پر پہنچتی ہے وہ تقدیر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور تقدیر کے اندر جب اس کو لکھ دیا گیا ہے تو اس کا واقع ہونا طے ہے، اور یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کچھ سانپ اور اژدھے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی نگاہ ان کی طرف پڑ جائے وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور گھبرا کر صرف اس سانپ کو دیکھ کر کیا ہے، بسا اوقات انسان اپنی حالت کو خراب کر لیتا ہے، بسا اوقات یہ انسان کی موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام اسمعی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رأیت رجلا عیونا، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو لوگوں کو نظر لگایا کرتا تھا، نظر لگایا کرتا تھا۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا اور دوسرا آدمی بیٹھ کر جانور کا دودھ دھو رہا تھا، تو اس آدمی کو وہ جانور اور اس جانور کے تھن اور اس کے دودھ دھونے کا بڑا پسند آیا، تو کہا کہ یہ فلانا بتاؤ کہ یہ گائے کس کی ہے، یہ گائے کس کی ہے، بڑی اچھی گائے ہے، بہت اچھا دودھ دیتی ہے، اتنے الفاظ اس نے کہا، وہ کہہ کر نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے سنا جبکہ اس کے آزو بازو میں کوئی نہیں تھا، گویا وہ آدمی اپنی زبان میں بڑبڑا رہا تھا، بڑبڑاتے کہہ رہا تھا کتنی خوبصورت یہ گائے ہے، کتنا اچھا دودھ ہی دیتی ہے، یہ کہہ کر نکلا ہے، چند دن نہیں گزرے ان میں سے اکثر گائے ہلاک و برباد ہو گئی۔ اس لیے امام اسمعی رحم اللہ خود کہتے ہیں کہ اذا رأیت شیئا یعجبنی وجدت حرارتا تخرج من عینی، کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہوں جو مجھے پسند آتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھ سے کیا ہے، گرمی نکل رہی ہے، میری آنکھ سے گرمی نکل رہی ہے۔ اور یہ بات ہم جان لیں کہ اس بات کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا کہ انسان کے جسم میں بسا اوقات خبیث روحیں موجود ہوتی ہیں اور انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، انسان اس کا اندازہ نہیں کرتا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ نظر بد کا مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، مشرکین مکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے، اور دشمنی کا معیار کیا تھا؟ دشمنی کا معیار یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، یہ ان کی زندگی کا اہم مقصدوں میں سے ایک تھا۔ چلیے اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں کہ کس طرح کا معاملہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، دشمنی اس قدر بیٹھ گئی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ پیر سے تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور کنبے قبیلے والوں کو جمع کیا، وہ بھی بچ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عرب کے زمانے میں ایک آدمی تھا، عرب کے زمانے میں ایک آدمی تھا اور لوگوں کے درمیان وہ معروف تھا کہ یہ بڑا بری نظر کا آدمی ہے۔ اب یہ آدمی کرتا کیا تھا؟ جیسے امام کلبی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عرب کے زمانے کا آدمی تھا کہ وہ کیا کرتا کہ دو دو تین تین دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا اور اپنے ٹینٹ میں بیٹھا رہتا تھا، کتنے، 2 اور 3 دن تک کھانا نہیں کھاتا، اپنے ٹینٹ میں بیٹھتا، اس کے بعد اچانک کوئی قافلہ گزرتا تو اپنے ٹینٹ سے 2 دن تک وہ اندھیرے میں بیٹھ کر بغیر کھائے پیے وہ ٹینٹ سے باہر نکلتا، اور دیکھنے کے بعد وہ اونٹوں کو دیکھتا، وہ بکریوں کو دیکھتا اور کہتا کہ نہ میں نے اس سے خوبصورت اونٹ دیکھے ہیں، نہ میں نے اس سے خوبصورت بکریاں دیکھی ہیں، وہ یہ کہتا گویا وہ اپنی نگاہ کو ان پر چھوڑ دیتا، جبکہ 2 3 دن تک اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، 2 3 دن تک اس نے کھایا نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات ان اونٹوں میں سے، ان بکریوں میں سے آدھے سے زیادہ حصہ مر جاتا تھا، صرف کیا ہے، نظر بد کی وجہ سے، اور یہ کام کیا کرتا تھا۔ کفار مکہ ایسے آدمی کے پاس گئے جو ان کے نزدیک نظر چھوڑنے میں معروف تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگاؤ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نظر چھوڑو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اللہ نے سورہ قلم آیت نمبر 51 میں کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ کافروں میں سے کچھ ایسے ہیں، قریب ہے کہ یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے آپ کو اچک لیں، خاص کر جب یہ ذکر کو سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو یاد رکھیں کہ نظر بد حق ہے، اس کا واقع ہونا حق ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے
کہ انسان کی نگاہ انسان کے ساتھ قبر تک داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایک بار انسان کی نگاہ کسی کو لگ جائے وہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، تبھی وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ بسا اوقات یہ بات انسان کو سمجھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، قبر تک نظر کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا سے جائے گا نہیں وہ نظر ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرته بالعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ نگاہ بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور جگہ کہا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتى يصعد حالقا اي جبلا ثم يتضرد من، کہتے ہیں کہ ایک نگاہ، ایک نظر بد انسان کو لے چلتی یہاں تک پہاڑ پر وہ لے جاتی ہے، پھر پہاڑ سے انسان کود جاتا ہے صرف نظر بد کے وجہ سے۔ محترم حاضرین، جب نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ بسا اوقات شوہر بیوی کے ہنستا کھیلتا پریوار برباد ہو جاتا ہے، محبت اختلافات میں بدل جاتے ہیں، اور پیارے پیارے معصوم بچے جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کے بعد بھی گھروں کے اندر طلاق و خلا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات نظر بد یہ اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیتی ہے، یہی نظر بد رشتہ داریوں کو ختم کر دیتی ہے، یہی نظر بد بہت ساری نعمتوں کو بربادی میں عذاب میں بدل دیتی ہے۔ اور آج کا یہ وہ دور ہے جب لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہیں، نیتیں خباثت سے بھری ہوئی ہیں، حسد نگاہوں میں دل میں بھرا ہوا ہے، اور انسان ایسی حسد بھری نگاہوں کو لیتا ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ دل میں رکھ کر اپنی نگاہ کو چھوڑتا ہے۔ کیا آج ایسا دور نہیں ہے جس کی وجہ سے چلتا پھرتا آدمی اچانک جسم کے درد میں مبتلا ہو جاتا، کسی کی آنکھ سوج جاتی ہے، کسی کا چہرہ پھول جاتا ہے، اچانک کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اچانک جیتا جاتا انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور سڈن میں یعنی اچانک ہونے والے حادثوں کو ہم دن رات سنتے ہیں۔ لہذا ضروری کیا ہے کہ نظر بد سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نظر بد سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بیویوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بڑھ بڑھ کر نہیں سنانا چاہیے۔ جب انسان یہ معاملہ کرے گا تو یقین جانیے اللہ سے دعا کرے گا، نظر بد لگ بھی جائے وہ علاج کرے گا، جو شرعی علاج ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه فان العين حق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے نفس کے اندر، اپنے مال کے اندر، یا اپنے بھائی کے نفس اس کے مال کے اندر کسی اچھی چیز کو دیکھے تو برکت کی دعا دے، اس لیے کہ نظر بد حق ہے، برکت کی دعا نظر بد حق ہے۔ امام غسانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے بتایا جاتا ہے کہ اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی اور اسے اچھی لگی، تو اس کے بعد جیسے ہی سلیمان بن ملک نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگا، کیونکہ وہ عورت اسے پسند آ گئی تھی۔ بہرحال یہ تاریخی واقعے ہیں، یقین جانیے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں اور یہ دن بدن ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خاص کر اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظر بد صرف ہم کو کیوں لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، میک اپ کر کے گھومتی ہیں، بہت سارے ایسے غیر مسلم بچے جو خوبصورت بھی ہیں راستوں پر نظر آتے ہیں، ان کو بری نظر نہیں لگتی، لیکن ایک معصوم بچہ جو مسلمان ہے، ایک معصوم بچی جو مسلم ہے، برقع پہنتی ہے، یا بسا اوقات برقع پہننے کے بعد بھی یہ نظر بد ہمیں کیوں لگتی ہے؟ یقین جانیے کہ نظر بد اس میں سب سے بڑا اہم رول اللہ کی تقدیر کے بعد شیطان کا ہوتا ہے، جنات کا ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یا کھلم کھلا بے پردگی بے حیائی پھیلاتے ہیں، بلکہ موجودہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں تنگ لباس لڑکیوں کا پہننا یہ عام بات ہے، انہیں نظر نہیں لگتی، لیکن ایک برقع پہنی ہوئی بچی کو نظر لگ جاتی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کی خدمت کر رہے ہیں، زمین میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، شیطان ان کو کیوں کر تکلیف پہنچائے گا؟ شیطان تو انہیں تکلیف پہنچائے گا جو حقیقت میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے حدود کو جانتے ہیں، اللہ کے فرما برداری میں برقع پہنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ شیطان ان کو تکلیف پہنچائے گا یا شیطان انہیں تکلیف پہنچائے گا جو حقیقت میں اس کے کام کو آسان کر رہے ہیں، اور شیطان تو ان کے دلوں پر راج کرتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر بد یہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ، ایمان والوں کو، اور اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں لگتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر کے بتا دی۔ چلیے بات اگر ذکر کریں، یعنی عمومی طور پر ذکر کیا جائے حضرت یعنی نظر بد کے حوالے سے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت گھر میں تھے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک بچی کو دیکھا اور اس کا چہرہ ایک طرف سے سوج گیا تھا، ایک طرف سے یعنی صرف ایک گال کا حصہ سوج گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گال کے حصے کو دیکھا کہ وہ کالا ہو گیا، کلر بدل گیا ہے، چاہے وہ پیلا یا کالا ہو گیا تھا، گال کا پورا حصہ اور اچانک سوج گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا استرقوا لها فإن بها النضرہ، اللہ کے نبی نے اس بچی کو دیکھتے ہی کہا کہ اس پر رقیہ کرو، اس پر دم کرو، اس لیے کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ اس کو رقیہ کرو، اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں، کہتی ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ان ولد جعفر تسرع الیہ العین فاستسقی لهم، حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں اے اللہ کے نبی جو جعفر کے اولاد ہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، خوبصورت بچے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل مشابہت رکھنے میں حضرت جعفر کا بڑا کردار تھا، یعنی حضرت جعفر اللہ کے نبی سے مشابہت رکھتے تھے، تو لہذا حضرت جعفر کے اولاد کو نظر بہت زیادہ لگتی تھی۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ ان کے بچوں کو نظر زیادہ جلدی لگ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا میں ان کے لیے رقیہ کروں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، آپ نے کہا کہ ہاں، پھر آپ نے کہا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز آگے بڑھ سکتی تھی تو نظر بد ہو سکتی تھی، یعنی تقدیر پر بھی اگر کوئی چیز آگے سبقت لے جا سکتی تھی وہ نظر بد ہو سکتی تھی، لیکن تقدیر سے بڑھ کر آگے جانے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ چلیے اب اس کا علاج اور اس نظر بد کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے علاج کے حوالے سے ذکر کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نظر بد کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر بد انسان کی نگاہوں سے بھی لگتی ہے، جنات کی نگاہوں سے بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنات بھی یہ نظر بد چھوڑتے ہیں جسی طرح انسان چھوڑتا ہے۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترک ما سوى ذلك۔ کہتے ہیں حضرت بڑے معروف صحابی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی نگاہوں سے اور جنات کی نگاہ بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتری تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پناہ مانگنا چھوڑ دیا اور آپ انہیں کو پڑھا کرتے تھے۔ بات اگر نظر بد کی کہیں تو نظر بد بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، یعنی نگاہ جو کئی طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسی نگاہ جس نگاہ کے اندر تعجب آتا ہے، دیکھ کر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نعمت نظر آ گئی تو اسے دیکھ کر انسان نے تعجب کیا، اور بسا اوقات یہ بری نظر کی وجہ بن جاتی ہے جب انسان برکت کی دعا نہ کرے۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا بہتر ہوتا، یہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جب تم بغیچے میں داخل ہوتے تم کہتے ماشاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، ساری کائنات کے اندر جو طاقت ہے قدرت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اذا رأى احدكم من اخیہ ما يعجبه فلیدعو له بالبرکہ، آپ نے کہا کہ جب تم اپنے بھائی کے اندر کسی چیز کو دیکھو جو تمہیں پسند آئے تو اپنے بھائی کے لیے تم برکت کی دعا کیا کرو۔ ایک قصہ علماء میں سے، یعنی سعودی عرب کے علماء ہی میں سے ایک عالم دین سے میں نے ایک قصہ سنا تھا۔ ان کے گھر کے اندر ایسا ہی ہوا کہ ایک عورت تھی جس کے 7 بچے تھے، ٹھیک ہے، 7 بچے تھے۔ اس کے بعد یہ 7 کے ساتھ لڑکے تھے، ایک لڑکی ان کو پیدا ہوئی، وہ لڑکی اتنی پیاری، بتاتے ہیں کہ وہ چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا، اور اس عورت نے اس خاتون نے کیا ہے جس طرح اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے بتایا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو بالکل چھپا کر رکھتی تھی، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں کیونکہ اتنی خوبصورت ہے، اگر بتاؤں گی تو لوگ آئیں گے دیکھیں گے۔ کہتی ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی جو 7 بیٹوں کے بعد انہیں پیدا ہوئی تھی، تو یہ ماں کیا کرتی، اس بچوں کو دوسرے کے سامنے دکھاتی نہیں تھی، صرف نظر بد کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب بچی 2 مہینے کی ہوئی اور لوگوں میں عام ہو گیا کہ بچی ہوئی ہے 7 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی ہے، تو لوگ دیکھنے آئے، تو اسی درمیان ایک عورت آئی جو پڑوس محلے کی تھی، ایک عورت آئی صرف مبارکبادی دینے کے لیے،
اب اس عورت نے اصرار کیا کہ مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو بیٹے تھے بڑے پیارے تھے، بیٹی ہوئی ہے تو ظاہر ہے لڑکوں سے زیادہ پیاری ہوگی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اصرار کیا کہ مجھے دیکھنا ہے، لہذا وہ ماں آتی ہے اور اپنی بیٹی کو لاتی ہے، دکھاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں اس بچی کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچی کتنی خوبصورت ہے، اس کے آنکھ کتنے بڑے بڑے ہیں، اس کی صحت کتنی اچھی ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں وہ عورت کرتی ہے، نہ اس نے بسم اللہ کہا، نہ برکت کی دعا کی۔ وہ عورت جیسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے، ماں فوراً ڈرنے لگی، ماں ڈرنے لگی کہیں میری بچی کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ عورت گھر سے نکلی نہیں تھی کہ وہ بچی اتنی زور سے رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس بچے کی سانس پھولنے لگی، وہ بچی سانس نہیں لے رہی تھی۔ لہذا فوراً اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے علاج کیا، دیکھا، کہا کہ اس پر ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ہم اس کے اندر کوئی بیماری نہیں دیکھتے کہ جس کی تکلیف اس بچی کو ہو رہی ہو، لیکن وہ بچی برابر رو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک عالم دین کے پاس لایا گیا، اس بچی کے رونے کی کیفیت کو، سانس لینے کی تکلیف کو دیکھا گیا، فوراً کہا گیا کہ اس کو بری نظر لگ چکی ہے۔ پھر دوبارہ ڈاکٹروں کے پاس دکھایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے سانس لینے کے جو پھیپڑے ہیں وہ پھٹ گئے، اچانک ہو گیا، یہاں تک کہ 2 دن نہیں گزرے وہ بچی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس طرح کے قصے ہم معاشرے کے اندر ہوتے دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ایسے ماں باپ کو جو اپنے معصوم بچوں کی فوٹو کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور انہیں نظر بد کا کوئی ڈر نہیں لگتا، اور نظر بد ہو بھی جائے انہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ ایسے کتنے ایسے معاملات، حوادث کیا ہے موجودہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے نظر آتے ہیں۔ محترم حاضرین، علماء میں سے ایک عالم دین نے بڑی پیاری مثال بتائی نظر بد کے حوالے سے، کہا کہ نظر بد کا گہرا تعلق ہے یہ سانپ سے ہے۔ کیسے کہ جب سانپ کاٹتا ہے، گویا مان لیجئے نظر بد یہ سانپ ہے، سانپ نے جب جسم کو کاٹا تو نظر بد لگ گئی۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، جیسے سانپ نے کاٹا، ہوگا یہ کہ اس سانپ کا زہر جسم پر اثر کرنے لگے گا، دھیرے دھیرے اثر کرنے لگا۔ اسی طرح نظر بد جب لگتی ہے تو اس کے زہر کی وجہ سے، نظر بد کی اس بد کی وجہ سے انسان کے جسم میں اور انسان کے کیا ہے حالات میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور اس کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے امام ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ نظر بد خاص کر یہ تعجب کی وجہ سے، کسی ایسی چیز کو جو پسند آئے بغیر حسد کے لگ جاتی ہے، بسا اوقات یہ چیزیں نیک لوگوں تک کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، نیک لوگوں کو۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز نظر آئے تو برکت کی دعا کرو۔ ایک نظر یہ ہوئی، دوسری نظر یعنی تعجب کی نظر، دیکھ کر پسند آنے کی نظر۔ دوسری نظر یہ حسد والی نگاہ ہوتی ہے۔ حسد والی نگاہ یہ خبیث نگاہوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد دل کے اندر ہوتا ہے خباثت، وہ آدمی سامنے والی کی نعمت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ، صرف حسد کی بنیاد پر جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ محترم حاضرین، حسد، یقین جانیے یہ نگاہ یعنی حسد والی نگاہ یہ بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تیسری قسم کی نگاہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ قاتلانہ نگاہ ہے، قاتلانہ نگاہ، اور خصوصی طور پر ایک تو تعجب کی نگاہ، ایک تو حسد کی نگاہ، اور تیسرا نظر بد کی نگاہ۔ خاص کر نظر بد کی نگاہ جس کو نظر قاتل کہا جاتا ہے، یعنی یہ لگ جائے تو انسان کی موت ہونا طے، انسان کو نقصان پہنچنا طے ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث رسول آپ کو بتائی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایسا تھا جس کی نگاہ لگتی تھی، 2 2 3 3 دن تک کھاتا نہیں تھا، اپنے خیمے میں چھپا رہتا اور اچانک کسی چیز کو نگاہ پر ڈال دیتا، اونٹوں کا ریوڑ خالی ہو جاتا، بکریاں مر جاتی، کیونکہ اس کی یہ نظر قاتلانہ نظر تھی۔ کفار نے چاہا کہ وہ نظر اللہ کے نبی کو لگ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بچا لیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچ گئے۔ محترم حاضرین، خاص کر حافظ ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی، جس کو میں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ جو لوگ مرنے والے ہیں وہ نظر بد سے ہوں گے، اور یہ حقیقی چیز ہے، یہ حقیقی چیز ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کے اندر اگر آپ چیزوں کو دیکھیں کہ مسلمانوں میں مرنے والے کتنے ایسے ہیں جو حقیقت میں حادثات میں مر جاتے ہیں۔
کتنے ایسے ہیں جو پلین کے گرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مشہور بیماریوں میں مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت ہی کم ایسے مسلمان ہوں گے جو حادثے میں مر گئے، پلین میں مر گئے، یا بڑی بیماری کینسر جیسی بیماری ہو کر مر گئے۔ عام طور پر مسلمان عام بیماری سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، چلتا پھرتا انسان تھا، 60 70 سال کا بوڑھا انسان تھا، اچانک 2 3 لوگ گھر میں آئے، زیارت کی، پتا چلا کہ دوسرے دن انسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نہ کوئی بڑی بیماری، بزرگ آدمی تھے، صحیح سالم تھے، گھر میں آنے والا دل میں خباثت نگاہوں کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ان کی صحت اتنی اچھی ہے، نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے، نہ دعا کی برکت کی دعا کرتا ہے۔ آپ جانیں کہ اکثر مسلمانوں کی موتیں یہ عام بیماریوں سے اور اچانک ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا بڑا گہرا تعلق اللہ کی تقدیر کے بعد یہ نگاہ بد کی وجہ سے ہوتا ہے، نگاہ بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اب جو نگاہ بد بھی ہے، نگاہ بد بھی ہے، یہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر نگاہ بد، کسی کو بری نظر لگ گئی، اس کے کیا کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ خصوصی طور پر طلبا جو پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں بعض اطباء نے یہ بات کہی ہے، اور خاص کر جو علم النفس، جو سائیکولوجی کے ہمارے مسلم علماء ہیں، ان میں سے بات نے کہی کہ ایک آدمی پڑھائی کے لیے بیٹھ جائے اور بار بار اس کو جمائی آئے اور آنکھ سے آنسو دونوں ایک ساتھ ہو، آنکھ سے آنسو بھی آئے، جمائی آئے، تو سمجھ لو کہ اس کو کسی کی بری نگاہ لگ چکی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو ہر وقت نیند کا غلبہ رہے، صبح سو کر اٹھا ہے پھر بھی نیند کا غلبہ ہے، ہر وقت نیند کا غلبہ ہے، سمجھ لے کہ اس کو بھی کیا ہے، نظر بد لگی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے جسم کا ایک حصہ اچانک ٹھنڈا ہو جائے، یا ایک حصہ اچانک گرم ہو جائے، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے، تو یہ بھی نگاہ بد کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرے سڈن میں، چاہے کمر کے پیچھے ہو یا گردن کے پیچھے ہو، بغیر کسی وجہ کے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی نگاہ بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کو پسینہ آئے پیشانی پر اور پیٹھ میں، خاص کر پیٹھ میں پسینہ آئے، یہ بھی نگاہ بد کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی علامتیں بعض لوگوں نے کہی ہے، اور اچانک انسان کے جسم میں بخار کا بڑھ جانا، کوئی وجہ نہیں، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، معاملات سب بالکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچانک ہو کیا جائے، انسان کو حد سے زیادہ بخار چڑھ جائے، یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چلیے اس کے کچھ دلیلیں میں آپ کو سناؤں کہ اچانک انسان کو بخار چڑھ جائے اور اچانک تیز بخار ہو جائے، اس کی اہم وجہ نظر بد ہوتی ہے۔ اور نظر بد کی وجہ سے، اب نظر بد کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اذا حم احدکم فلیرش علیہ الماء البارد ثلاث لیال من السحر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، امام ذہبی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ اگر تم میں کو کوئی آدمی کو اچانک بخار چڑھ جائے تو 3 دن تک کیا ہے، جادو، 3 دن کیا ہے، جادو سے بچنے کے لیے دم کر کے اپنے جسم پر پانی مانگا کرے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے، اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے، ان شدت الحما من فیہ جہنم فبردوها بالماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو انسان کے جسم میں بخار کی پیدا ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں جو بخار دنیا میں جو گرمی ہوتی ہے، یہ جہنم کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا پانی کے ذریعے اسے تم ٹھنڈا کیا کرو۔ اب دیکھیے کہ نظر بد کی وجہ سے اچانک تیز بخار کیسی آتی ہے۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نظر بد کا، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے، وہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف کا ہے، ٹھیک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں صحابی لائے گئے حضرت عامر بن ربیعہ، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نظر لگ گئی تھی، لہذا ایک صحابی نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، ان کا بڑا جسم خوبصورت تھا، گورے تھے، کہنے لگے کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم دیکھا نہیں ہے۔ اچانک وہ نیچے گر جاتے ہیں، تیز بخار ان کو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آتے ہیں اور سہل بن حنیف کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اللہم اصرف عنہ حرہا وبرہا وصبہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے اللہ اس کے جسم کی گرمی کو، اس کے جسم کی ٹھنڈک کو اور اس کی بیماری کو تو دور کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حدیث میں دیکھا، بتایا گیا کہ اچانک ان کو تیز بخار آ گیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئے تھے، اور یہ نظر بر کی وجہ سے ہوا تھا۔ محترم حاضرین، اس طرح کے واقعات کا ہونا یقین جانیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، اور تقدیر کے بعد اس طرح کا ہونا عام بات ہے۔ تقدیر کے مسئلے کے بعد نظر بد کا لگنا عام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا اوقات شیطان سے پناہ مانگا کرتی ہیں، اور شیطان سے پناہ مانگنا خاص کر جب کوئی چیز اچھی نظر آ جائے، اللہ کی تعریف کرنا، سامنے والے برکت کے لیے دعا کرنا، یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ نظر بد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگ گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے، جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر حضرت جبرائیل نے دم کیا،
اور دم کرتے ہوئے کیا کہا؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ اس دعا کو غور سے پڑھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کرتے ہوئے حضرت جبرائیل نے کیا کہا کہ میں ہر اس شر سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں جو نگاہ بد کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابی نضرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہ دعا آپ کو سکھائی گئی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ بھی کیا ہے؟ دعا نظر بد سے بچنے کی دعاؤں میں سے آتا ہے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں ایسی ہمیں بتاتی ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعا خود پر اپنائی ہے، نظر بد سے بچنے کی دعا یہ دوسروں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ چلیے محترم حاضرین، اب اتنا سب ثابت ہو گیا ہے کہ نظر بد کا واقع ہونا یہ حقیقت ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور نگاہ بد بسا اوقات انسان کے قتل کی وجہ بن جاتی ہے۔ بسا اوقات نگاہ بد کی وجہ سے اچانک جسم میں گرمی ہو جائے، اچانک انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جائے، اچانک انسان کے جسم میں درد ہو جائے، یقین جانیے یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائی، خاص کر ایک صحابی کی وجہ سے دوسرے صحابی کو جو نظر بد لگ گئی تھی، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو گر گئے تھے عامر بن ربیعہ کے دیکھنے کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی اور ان کے غسل کا پانی کیا ہے ان پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ نظر بد کم ہو گئی تھی۔ محترم حاضرین، بات کریں کہ نظر بد کیا صرف مردوں کو لگتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو پتا چلا کہ مردوں کو لگتی ہے، لیکن نظر بد خواتین کو بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص کر خواتین ہیں جو میک اپ کا سہارا لیتی ہیں، خاص کر وہ خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی ہے، اچھا لباس پہنتی ہیں اور ہمیشہ اپنے جسم کو کیا ہے سنوار کر رکھتی ہیں، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور کاجل وغیرہ کا استعمال کرنا اور اپنی آپ کو بہتر بنانا۔ اگر آپ اتنا بن سور کر ایسی خواتین کے درمیان جائیں جو اللہ کا نام لینے والی نہ ہوں، جو اللہ کا ذکر کرنے والی، شیطان سے پناہ مانگنے والی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر حسد کرنے والی ہو، شادی میں مسجد میں آپ گئی ہیں اور ایسا بن سور کر گئی ہیں، تو قریب ہے کہ نگاہ کا شکار آپ ہو جائیں، قریب ہے کہ نگاہ کا شکار آپ ہو جائیں۔ اور جیسے میں نے ایک حدیث ابھی آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ سوج گیا تھا، کالا یا پیلا وہ چہرہ ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس پر دم کرو، اس لیے کہ اس کو نظر بد ہو چکی ہے، کیونکہ جن نے، شیطان نے اس بچی کو تکلیف پہنچا دیا تھا۔ یہی نظر بد بچوں کو بھی لگتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کیا کیا کرتے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقولان ان اباكما كان يعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن حسین کو اپنے سینے سے چپکا لیتے اور کہتے ہیں کہ تم دونوں کے ابا یعنی حضرت ابراہیم اپنے دو بیٹوں کو لے کر، حضرت اسماعیل اور اسحاق کو لے کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو لے کر اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے نواسوں پر کیا ہے دم کیا کرتے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے نبی یہ دم کیوں کیا کرتے؟ ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ دعاؤں کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ بچے ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں معصوم ہوتی ہیں اور وہ خوبصورت فطری طور پر ہوتے ہیں، تو قریب ہے کہ ایسے بچے کیا ہے نظر بد کا شکار ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے نظر بد کا شکار ہونا یہ موت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کا شکار ہونا یہ بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور نظر بد کا لگ جانا بسا اوقات یہ دائمی بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ کیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ جس گھر میں حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو بہت ساری عورتیں وہاں پر موجود تھی، تو ایک بچہ بار بار بے تحاشا رو رہا تھا، ایک بچہ بے تحاشا رو رہا تھا،
تو پوچھا کہ تمہارے بچوں کا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کہا کہ اس کو دم کرو، یقیناً اس کو نظر بد لاحق ہوئی ہے۔ بہت ساری عورتیں، ان میں سے ایک بچہ لگاتار رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی اس کو نظر بد لگ چکی ہے، کوئی جائے اس کو دم کرے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی روایت بھی میں نے آپ کو سنائی۔ بہرحال بچوں کا نظر بد کا لگنا یقین ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات معاشرے میں ہم سنتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اب انسان کو احتیاط کے طور پر کرنا کیا چاہیے؟ احتیاط کے طور پر انسان کو کیا ہے، اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ یہ تو انسان حیوانوں کو بھی نظر بد لگتی ہے، جانوروں کو نظر بد لگتی ہے، اس کے علاوہ پرندوں کو نظر بد لگتی ہے، یہاں تک کہ بعض علاقے جو معروف ہیں جہاں پر لوگ بڑے طاقتور ہیں مال کے اعتبار سے، بعض علاقے کے علاقے پورے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گائے ہو، جانور ہو، بھینس ہو، یہ نظر بد ان کو لگ سکتی ہے۔ اب نظر بد کی طاقت کتنا ہے اور کتنا تیزی سے لگ سکتی ہے، یہ روایت ہم کو بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین واذا اغتسلوا فاغسلوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز آگے بڑھ سکتی تھی وہ نظر بد ہو سکتی تھی۔ اگر تم میں سے کسی آدمی کو غسل کا پانی مانگا جائے تو تم غسل کر کے دے دیا کرو۔ اب میں بتاؤں گا کہ غسل کے پانی کا مسئلہ حقیقت میں ہے کیا۔ محترم حاضرین، جب اتنی باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ نظر بد کا لگنا، اس کا اثر انسان کی جسم پر پڑتا ہے، نظر بد کا لگنا انسان کی پوری بدن پر یا بدن کی خاص حصے پر، بسا اوقات انسان کی روح پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ انسان بسا اوقات دائمی طور پر کیا ہے، منقدر کا مطلب ہمیشہ ٹینشن میں رہنا، ہمیشہ اس کے ذہن میں کسی چیز کا چلنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کیا ہے، کسی جگہ کو نظر لگ جاتی ہے، بسا اوقات کسی وقت کو نظر لگ جاتی ہے، گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اگر انسان اس کو دیکھ لے تعجب کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے، یا صرف دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، تو نظر بد اس سے لگ سکتی ہے۔ چلیے اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج نظر بد سے بچنے کا پہلا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی ہی کی نظر لگی ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آیا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، اسی کے بعد سے بچہ بیمار ہے یا عورت بیمار ہے، بچی بیمار ہے، یا ایسا نقصان ہوا ہے، تو ایسے وقت میں اس آدمی کو غسل کرایا جائے گا، اس کے غسل کے پانی کو مانگا جائے گا، اس کے غسل کو پانی کو مانگا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ کان یؤمر العائن فیتوضا ثم یغتسل منه المعین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نظر لگائی ہے اسے کہا جاتا کہ تم وضو کرو، اور وضو کر کے پانی تم دو، اور جس آدمی کو نظر لگی ہے وہ پانی سے وہ آدمی غسل کر لیتا تھا، وہ آدمی کیا ہے، غسل کر لیتا تھا۔ لہذا جس آدمی کی نظر لگی آپ کو پتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا، اپنے غسل کا پانی، اپنے وضو کا پانی دے گا، اور جس کو نظر لگی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کیا ہے، غسل کرے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ امام زہری نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ ایک بڑے ٹب کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں ایک آدمی کو بٹھایا جائے گا، وہ کلی کر کے اس میں پانی تھوکے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے اپنا چہرے کو دھوئے گا، پھر سیدھے جانب پانی ڈالے گا، بائیں جانب پانی ڈالے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرے گا، اور جس طرح وضو کرتے ہیں مکمل وضو کرے گا، یہاں تک کہ پیروں کو بھی وضو کی طرح دھوئے گا، پھر ایک مرتبہ سر پر پانی ڈالے گا، ایک مرتبہ سر پر پانی ڈالے گا۔ جب اتنا سب کر لے گا تو اس کا جو پانی جمع ہوگا اس برتن میں، اس برتن کے پانی کو لے جا کر جو آدمی بیمار ہے اسے دیا جائے گا، وہ اس پانی سے غسل کرے گا۔ تو یہ نظر بد سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے امیر تھے تو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو دیکھا تو اسے نظر لگ گئی تھی، تو لہذا باقاعدہ اس عورت سے جس نے نظر لگائی تھی اس کے غسل کا پانی لایا گیا، اور لا کر دوسری عورت کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے کیا ہے، وہ عورت کا علاج ہو گیا۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے تو آپ جائیے اس سے وضو اور غسل کا پانی مانگیے اور اس سے غسل کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، اس نظر سے بچا لے گا۔ اب عامت الناس میں سے عام لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، ہمیں نہیں معلوم، عام آدمی کس کی نظر لگی نہیں معلوم ہے، تو ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ ایسے وقت میں سب سے بہترین طریقہ رقیہ کرنا ہے، رقیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کس کی نظر لگی ہے تو لہذا انسان کیا کرے؟ رقیہ کرے، دم کرے۔ اب دم کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟
دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے۔ ایک تو حسد سے بھی رقیہ ہوتا ہے، حسد سے بچنے کا رقیہ ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح نظر بد سے بھی بچنے کا ایک رقیہ ہوتا ہے۔ چلیے دونوں رقیے کو مختصر انداز سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اور رقیہ کرنے کا طریقہ بڑا عام ہے، بڑا واضح ہے کہ انسان وضو کر لے، وضو کر کے سب سے پہلے وہ آدمی شرک سے پاک ہو، نافرمانی سے پاک ہو، جو رقیہ کیا جا رہا ہے وہ عربی زبان میں ہی موجود ہو، اور انسان یہ عقیدہ بھی رکھے، جیسے کہ عقیدے کی کلاس میں نے بتایا کہ رقیہ بذات خود یہ انسان کو، رقیہ بذات خود کیا ہے؟ یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اصل میں حقیقت میں حقیقت میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چلیے رقیے کا یعنی کیا رقیے میں انسان کو پڑھنا چاہیے، کچھ دعائیں ہیں جن کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جن کو انسان کو پڑھنا چاہیے، میں اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے، نظر بد سے بچنے کا رقیہ جو ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھا جائے۔ اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یعنی سورہ بقرہ کے شروع کی آیتیں کہاں تک پڑھنا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اتنا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی 255 سے لے کر 258 تین آیتیں، آیت الکرسی سے لے کر تین آیتوں کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان دو آیتوں کو پڑھی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، انشاءاللہ تعالی جتنی بھی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی سب آیتوں کا اسکرین شاٹ جس گروپ میں آپ شامل ہیں انشاءاللہ اس میں بھجوا دیا جائے گا، تو جلد بازی نہ کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی رقیہ کے آیتیں میں بتا رہا ہوں سب کا اسکرین شاٹ آپ کے گروپ میں بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء، اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ود کثیر من اہل الکتاب لیردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس آیت کو پڑھا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناهم ملکا عظیما، اس آیت کو پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، آیتوں کا ایک مجموعہ ہے، ان ساری آیتوں کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی یہ ہیں اللہم اصرف عنہ حر العین وبرد العین وصب العین، یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل العین اللامہ، یہ دعا ہے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی، یہ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ ساری دعائیں انسان کو پڑھ لینی چاہیے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ اگر آپ خود دم نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو گھر کے اندر جو بزرگ ہیں، جو نمازوں کے پابند ہیں اور لگتا ہے کہ یہ دم آپ پر خالص نیت سے کریں گے، یا وہ علماء ہیں جو حقیقت میں مخلص علماء ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان آیتوں کا سہارا لے کر، ان دعاؤں کا سہارا لے کر کے آئیں، اس کو آپ اپنے اوپر دم کریں اور کوشش کریں کہ دم کرنے کے بعد ہاتھوں پر پکڑ کر ہاتھوں میں پھونکیں اور اس کو اپنے سارے جسم پر مل لیں۔ اگر کسی خاص جگہ درد ہو تو اسی جگہ ہاتھ کو رکھ کر کیا ہے خود دم پڑے، یا جو آدمی آپ پر دم کر رہا ہے وہ اسی جگہ ہاتھ رکھے، بس یہاں محرم، غیر محرم، مرد و عورت، ان سب کا خیال اس کے اندر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور دعائیں ہیں جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ رقیہ کی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ نظر بد سے بچنے کا ایک رقیہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح بعض علماء نے ان کو جمع کر کے کہا ہے، ان کو جمع کر کے کیا ہے۔ بس اوقات اگر سر میں درد ہے، جسم کے کسی حصے پر درد ہے، تو درد کو وہاں پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے دعا پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات جن اگر کسی کو سوار ہو جائے یا جن نے کسی کو مارا ہے اور جسم پر اس کے نشان ہیں، تو اس کا بھی علاج شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے علاج ممکن ہے انشاءاللہ تعالی۔ جتنی دعائیں میں نے آپ کے پاس بتائی ہیں، اور بھی کچھ دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ دعائیں بڑے ہی فائدے کی ہیں، یہ دعائیں بڑے فائدے کی ہیں اس اعتبار سے کہ ان دعاؤں پر اگر کوئی آدمی مکمل ایمان رکھتا ہے،
ٹھیک ہے، مکمل ایمان رکھتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی ہے اور وہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ دعائیں اسے نظر بد سے اگر لگ گئی ہے تو اسے بچائیں گی، اور اگر نظر بد نہیں لگی ہیں تو یہ نظر بد کو لگنے سے اسے بچائیں گے۔ لہذا ان دعاؤں کا اہتمام ہمیشہ انسان کو کرنا چاہیے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر حمزات الشیاطین وان يحضرون، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، 7 مرتبہ اس کو پڑھنا، اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اس دعا کو پڑھنا۔ اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک بوجہک الکریم وکلماتک التامۃ من شر ما انت آخذ بناصیتی، یہ دعا پڑھنا۔ تحسبت باللہ الذی لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھنا۔ یہ کچھ دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اہتمام آپ ہمیشہ کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے گا۔ اور اگر کسی کو نظر بد واقع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اگر انسان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، ان دعاؤں پر یقین ہے، تو یہ دعائیں فائدہ مند ہوگی۔ جتنی دعائیں میں نے بتائی ہیں سب کا اسکرین شاٹ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر بد جو ایک بڑی مصیبت ہے، ایک بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت خود کریں، اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھیں، لوگوں کے سامنے شو بازی نہ کریں، اور اسی طرح اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنے بچوں کو کیا ہے سوشل میڈیا سے دور رکھیں، اور خصوصی طور پر گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کی بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر بد سے، شیطان کے وسوسے سے، یہاں تک کہ شیطان اور جنات کے سوار ہونے سے بچاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم کو سب کو صحیح عقیدے میں بننے والا، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بچنے والا جو حقیقت میں نظر بد کا سہارا لے کر لوگوں سے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر نگاہیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو صرف ایک سوال مختصر انداز میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ میں نے سب کو میوٹ کیا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اس کا نام، اس کے بعد آپ کا نام لیا جائے گا اور آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اے 204۔ جزاک اللہ خیر شیخ، نظر سے بچنے کے لیے چہرے پہ کالا ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے نا شیخ۔ اس سے پہلے فال بازی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نظر بد سے بچنے کے 2 علاج میں نے آپ کے سامنے بتائے، اس کے علاوہ جو ہیں باقی سب غیر شرعی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ غسل کا پانی لیا جائے، دوسرا یہ کہ رقیہ کیا جائے۔ کالا ٹیکا، کالے دھاگے، تعویذ گنڈے، یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، بذات خود شرک ہے۔ کیا شرک یہ انسان کو نظر بد سے بچا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بس کیا ہے، بزرگ لوگوں کی جہالت پر مبنی باتیں ہیں، رسم و رواج جیسے لوگ کرتے ہیں۔ یہ شرک بھی ہے، اور اس کے ساتھ فال بازی بھی ہے، توہم پرستی بھی ہے، اور یہ نظر بد کا کبھی علاج نہ تھا نہ کبھی ہوگی۔ ناز، ہاں شیخ، سوال میرا تھا کہ لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے مل کے جایا کریں، تو اس سے بھی تو نظر بد لگتے ہیں نا؟ دیکھیے سب سے مل کر جانے کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس زمانے میں چلتا تھا جس زمانے میں لوگ جائیں تو واپس آنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ویسے سفر سے پہلے، جانے سے پہلے انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملنا چاہیے۔ اب ایک رسم و رواج بن گئی ہے۔ کیا رسم و رواج؟ سب سے مل لینا، معافی مانگنا، سال بھر ستائے، زندگی بھر ستائے، دل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور آخر میں مل کر معافی مانگ کے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملنا اور اسے باقاعدہ رسم کی شکل بنانا، دعوتیں کھانا، پھول ہار ڈالنا، یہ کہیں نہ کہیں بدعت کی شکل ہے، انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ عبادت کر رہے ہیں، ہاں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جائیں آئیں پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو، اس طرح عبادت کو انسان کر کے چھپانا چاہیے۔
जी शेख, जी शेख, मेरा वही सवाल था, मैं यही कही इंशाल्लाह एक इस बार आदमी मैं हज जाने। उम्र पर जाता है, पूरे खानदान को पता चल जाता है। खानदान तो क्या, अड़ोस पड़ोस, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, और कोई आ जाकर ऐसे दुआ कर रहा है, वो फोटो डाल रहा है, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हमारा दिल पाक है। चले, रियाकारी नहीं, शोहरत पसंदी तो है, शोहरत तो है ये, इसका कैसे इनकार करेंगे। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। या मरहबा। शेख शबाना। जी शेख, जब लोग कुछ अच्छी चीज को या खुशी को जब देखते हैं तो सामने, तो बहुत खुश होने का जो इजहार जाहिरी तौर पर तो ऐसा करते हैं कि वो बहुत खुश है हमसे, दिल में वो नहीं होता। जब वो देखते हैं तो फिर अल्लाह का जिक्र भी नहीं करते, तो क्या हम उनको बताएं याद कि दिलाना ऐसे लोगों माशाअल्लाह को, बोलें या दुआ पढ़ें? टोकना ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को आप टोकना, बिस्मिल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह बोलना बोलिए, आप बिल्ला भी नहीं बोल सकते, और बोलने लगाना उनके मुंह से। खासकर जब ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर रहना, बोलने लगे। उनके करीब भी नहीं जाना। रिश्तेदार, रिश्तेदारों में ही ऐसे लोग होते हैं, तो इनसे दूर तो नहीं होया जाता ना। नहीं, दूर तो तो नहीं हो सकते हैं, यही। फिर भी क्या है, थोड़ा अवॉइड तो कर हाँ, सकते हैं। अपने बच्चों को, हाँ, अपने खूबसूरत जब लिबास को आती है। उनसे बचा सकते हैं ना, जी, अपनी नियामतों को उनसे छुपा सकते हैं जब ना, इतना तो करना चाहिए। जब जब कौन सा एक नई चीज, गहना या घर कोई भी देखते हैं तो वह सामने तो खुश होते हैं, लेकिन उनके दिल में, उनके फेस पे ही ये पता चल जाता है कि वो नाराज है अंदर से, हमारी दुआ इस करें ऐसे लोग, नेमत पे वो ऐसे लोग नाराज है। के बीमार हैं, दुआ करें ऐसे लोगों के लिए कि ये दिल के बीमार हैं, अल्लाह ताला इनकी दिल की शिफा दे। हसद में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इस अजाब से उनको बचा कर रखे। ठीक है। फातिमा बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या वालेकुम शेख सलाम हम रहमतुल्लाह। हर दिन रुकया शरीफ पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, रुक़या शरई असर के तौर पर तो बतौर इलाज पढ़ा जाता है। ठीक है। अच्छा उम्मी तौर पर जो दुआएं हैं उनको पढ़िए, वो भी रुक़या ही हैं। सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ठीक है, नजर बद से बचने की दुआएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जो आम दुआएं उम्मी तौर पर पढ़ी जाती हैं वो तो हमेशा पढ़ा करते हैं, उन दुआओं को पढ़िए। लेकिन मुकम्मल रुक़या शरैया, कुरान की आयतों को लेना और इस नीयत से पढ़ना, इसे रोजाना की जरूरत नहीं है। बीमार है तो कीजिए, क्योंकि ये बीमारी में इलाज है। इलाज है, बीमारी के बाद ना किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुआएं मौजूद हैं। बीमारी में कर सकते हैं क्या? बीमार। बिल्कुल, बीमार है तो रोजाना पढ़िए, उसमें कोई हर्ज की बात जज़ाकल्लाह, नहीं है। या अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये भी एक इबादत का हिस्सा है ना, शरीयत ने जब उसकी इजाजत दी है तो। अरसिल अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। जी शेख, मेरा क्वेश्चन नजर बस से रिलेटेड था कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जैसे, तो अगर वो हमारी कुछ तारीफ कर दे या ऐसा बोल दे कि तुम्हारी तो ये खूबसूरत है या वो खूबसूरत है, तो हम उसे माशाअल्लाह या वो सब कहने के लिए तो बोल नहीं हम सकते, वो बोलना, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा नहीं। हम और बोलना वैसे वैसे देखिए, जब ऐसे मसला है कि कोई गैर मुस्लिम है या नाफरमान, वो नहीं बोल रहा, तब अल्लाह के बोलना, आप बड़े खूबसूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलिए। फौरन जी नजर की दुआ पढ़ लीजिए, अपने ऊपर दम कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि उसकी निगाह लग सकती है, फौरन दम कर लेना। जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। हय्याकल्लाह मरहबा। मरियम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। बारकल्लाहु फीकुम शेख। शेख, हर हय्याकल्लाह चीज मरहबा। कुछ भी हो जाए वो नजर के शक में ही रहते शेख। बार बार कुछ मतलब शक्ल में कुछ चेंजेस हो गए या हम्म, धीरे धीरे चलने लगे या कुछ भी हो गया शेख घर में, तो हमेशा कोई जादू कर दिया या नजर लग गई, ऐसे शकीले मिजाज रहते शेख, तो उनके लिए कुछ समझाइए शेख। जज़ाकल्लाहु उन खैर। लोगों को कहना कि अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए। बसा औकात इंसान शक की बीमारी में इस कदर मुब्तला होता है कि हमेशा उसके जहन में चलता रहता है, क्या है, हो सकता है नजर लगी हो, कोई कहता हो सकता है जादू किया हो सकता है फलां ने ऐसा किया हो।
تو ایسے وسوسے سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے، اور اکثر اس میں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اب شیطان سے پناہ مانگنا وسوسے سے بچنے کے لیے۔ چلیے یہیں پر ہم کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔